بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ٹاپکس اور ان کے جو سوالات ہیں 86-13 کے ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے ٹاپکس کیسے لکھنے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ٹاپکس ملیں گے اور آپ کو جو کوسچنز ہیں 86-13 کے وہ کیسے آپ نے سالو کرنے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات ملیں گی۔ ضروری ہے کہ اگر آپ نے 86-13 کے ریسرچ پروجیکٹ کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، کیونکہ ابھی جو رزلٹ ہے 86-13 کا اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس فیل ہو گئے ہیں، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس دلچسپی نہیں لیتے اور اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی نقل کر کے ہم اس کو کر لیں گے۔ اور جو میں نے تجربہ ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس فیل اس لیے ہوئی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا جو ریسرچ ورک تھا وہ کاپیڈ تھا، وہی والے جملے، وہی والے سینٹینسز، پیراگراف سب نے ایک جیسے لکھے، تو جب اس نے چیک کیا تو اس نے وہاں پہ ان کو فیل کر دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ریسرچ پروجیکٹ کو حل کرنا ہے، اور ریسرچ پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے اور پاس ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ضروری ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آگے جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ، تاکہ میری تمام ویڈیوز 86-13 کی آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ٹاپکس کی لسٹ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے ایکشن ریسرچ کے ٹاپکس کیسے لکھنے ہیں اور یہ ٹاپکس کس طرح بنائے گئے ہیں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ جب ایکشن ریسرچ کا ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یونیورسٹی کی طرف سے دیے گئے تھیم، سب تھیم کو سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد کلاس روم کا کوئی پرابلم لینا ہے جو کلاس روم کے اندر ٹیچنگ لرننگ کے دوران پیش آتا ہے، یا اسکول کا کوئی پرابلم لینا ہے اور اس پہ آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کروں گا، اور ہر ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر سب تھیم کیا ہے اور کلاس روم ایکشن ریسرچ کا پرابلم کیا ہے، تاکہ آپ کو ٹاپک کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جب آپ کو ٹاپک کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی تو آپ ریسرچ پروجیکٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے اور تمام سوالات آپ حل کر لیں گے۔ پہلا ٹاپک ہے یہاں پہ رول آف ٹیچر فار امپروونگ چلڈرن سیلف ایفیکیسی ان ہینڈ رائٹنگ پرابلم۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ ٹیچر ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کا رول ہوگا۔ آپ کا رول کیا ہوگا؟ امپروو کرنا۔ یہاں پہ یہ سب تھیم ہے، ہم نے ایک سب تھیم لیا ہے جو لسٹ یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی ہے، وہ چلڈرن سیلف ایفیکیسی۔ اور کلاس روم کے اندر پرابلم کیا آ رہا ہے؟ ہمیں پرابلم آ رہا ہے کہ بچوں کی ہینڈ رائٹنگ کا ایشو ہے، مسئلہ ہے۔ تو اس کا یہ ٹاپک بنتا کیا ہے؟ ٹاپک ہے لکھائی کے مسئلہ میں بچوں کی خود افادیت کو بہتر بنانے میں ٹیچر کا کردار، رول آف اے ٹیچر فار امپروونگ چلڈرن سیلف ایفیکیسی ان ہینڈ رائٹنگ پرابلم۔ یہ پہلا ٹاپک ہے۔ اس میں دوسرا ٹاپک ہے رول آف ٹیچر فار ڈیولپنگ چلڈرن سیلف اویئرنیس ٹو سالو اسپیلنگ ایررز پرابلم۔ یہاں پہ یہ چلڈرن سیلف اویئرنیس جو ہے یہ آپ کا سب تھیم ہے، اور جو پرابلم ہے کلاس روم کے اندر وہ ہے اسپیلنگ ایررز پرابلم۔ یہ پرابلم لینگویج میں آتی ہے، یہ پرابلم گرامر میں آتی ہے، یہ اردو میں آتی ہے، یہ انگلش میں آتی ہے۔ جو سبجیکٹ بھی آپ لے لیں اس سبجیکٹ کے مطابق آپ کر لیں، جو کلاس آپ نے لینی ہے، جو گریڈ آپ نے لینا ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں۔ اس کا ٹاپک کا مطلب کیا ہے کہ ہجے کی غلطیوں کے مسئلہ کو حل کرنے میں بچوں کی خود بیداری کو ابھارنے کے لیے ٹیچر کا کردار، کہ آپ کا کردار کیا ہوگا۔ رول آف ٹیچر فار ڈیولپنگ چلڈرن سیلف اویئرنیس ٹو سالو اسپیلنگ ایررز پرابلم، کہ آپ نے بچوں کے جو اسپیلنگ ایرر کے مسائل ہیں اس کو آپ نے چلڈرن کی سیلف اویئرنیس کو بڑھاتے ہوئے کیسے اس پہ قابو پانا ہے، یہ آپ کا رول ہوگا۔ اس کے لیے آپ ایکشن ریسرچ کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہے ٹیچر رول ٹو اوور کم پنکچویلٹی پرابلم تھرو انکریزنگ اسٹوڈنٹ سیلف اسٹیم۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ پنکچویلٹی کا ہے، کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پنکچوئل نہیں ہیں، وہ باقاعدگی سے اسکول نہیں آتے۔ اور یہاں پہ جو سب تھیم ہے وہ سیلف اسٹیم ہے، خود اعتمادی ہے بچوں کی، اس کو ان کی عزت نفس کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ٹیچر رول کیا ہے؟ ٹیچر رول ہے کہ اس نے اوور کم کرنا ہے طلباء کی پابندی، وقت کے مسئلہ کو ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کر کے ختم کرنے میں ٹیچر کا کردار، کہ ٹیچر نے پنکچویلٹی پرابلم کو ختم کرنا ہے، اس پہ قابو پانا ہے۔ کیا کرتے ہوئے؟ تھرو انکریزنگ اسٹوڈنٹ سیلف اسٹیم، اسٹوڈنٹس کی جو سیلف اسٹیم ہے، جو خود اعتمادی ہے، اس کو بڑھاتے ہوئے۔ تو اس طرح آپ نے ہر ٹاپک کے اندر ایک تو سب تھیم اس میں کے اندر لکھنا ہے، تھیم سب کا ایک جیسا ہوگا، تھیم کی طرف آپ پریشان نہ ہو۔ جتنے بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے تھیم سب کا ایک ہی ہوگا۔ یہاں پہ صرف آپ نے جب ٹاپک سیٹ کرنا ہے تو اس ٹاپک میں آپ نے اپنا سب تھیم دیکھنا ہے،
اور پھر کلاس روم پرابلم دیکھنا ہے. اب یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ والے ٹاپک لکھیں. آپ یہاں پہ اپنے حساب سے کوئی سب تھیم لے کے اور کلاس روم کا کوئی اور پرابلم جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے. اگر آپ کلاس روم میں پڑھاتے ہیں, آپ ٹیچنگ کرتے ہیں اور آپ کو ایشو آ رہا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا پرابلم آ رہا ہے, تو آپ اس پرابلم کو لے لیں. یہ تو یہاں پہ آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے, اویئرنیس کے لیے اور ایک سیمپل کے طور پہ, فارمیٹ کے طور پہ یہ دیے ہیں. ان میں سے اگر آپ لے لیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ ان میں سے نہ لیں, آپ ضروری ہے کہ سارے یہ والے لے لیں, آپ اپنا بھی بنا سکتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ. آگے چلتے ہیں, کچھ مزید ٹاپک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ان پہ کیسے ریسرچ کریں گے اور کیسے آپ ٹاپک بنائیں گے. مزید ٹاپک آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. تو یہاں پہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ٹیچر رول فار میٹیگیٹنگ پرابلم آف کاپیئنگ ان ایگزامینیشن بائی پروموٹنگ سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر ایٹ سیکنڈری لیول. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈری لیول پر رویے کی خود درستی کو بڑھا کر نقل کے مسئلہ کو کم کرنے کے لیے ٹیچر کا کردار. یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے, تو چونکہ یہ کلاس کے اندر ریسرچ ہے تو ٹیچر کا رول کیا ہوگا, کس چیز میں, میٹیگیٹنگ پرابلم آف کاپیئنگ ان ایگزامینیشن. یہ پرابلم ہے کہ امتحان کے اندر نقل کا رجحان ہے, اس میں کس چیز کو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے. یہ سب تھیم ہم نے لیا ہے سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر کا, کہ ٹیچر جو ہے وہ سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر کی پریکٹس کو پروموٹ کرے گا. کس لیول پہ, سیکنڈری لیول پہ, تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بورڈ کے ایگزام میں یا جو اینول ایگزام ہے یا کلاس روم کا ایگزام ہے اس میں نقل نہ کر سکے. تو یہ ٹاپک ہے, اس ٹاپک کو آپ اپنے حساب سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اور سب تھیم لے کے آ سکتے ہیں, کوئی اور پرابلم لے کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی 5واں ٹاپک, اینالائزنگ افیکٹ آف ایکسیپٹنگ اسٹوڈنٹ مسٹیکس اینڈ ایررز آن انگلش گرامر لرننگ پرابلم ایٹ ایلیمنٹری لیول. ایلیمنٹری لیول پر انگلش گرامر سیکھنے کے مسئلہ میں طلبہ کی غلطیوں اور بھول چوک کو قبول کرنے کے نتیجہ کا اثر. یہاں پہ دیکھیں آپ نے اینالائز کرنا ہے کس ایفیکٹ کو. یہ سب تھیم ہے ایکسیپٹنگ اسٹوڈنٹس مسٹیکس اینڈ ایررز, کہ اسٹوڈنٹس کی مسٹیکس اور ایررز کو ایکسیپٹ کرنا. اب اس کا جو سب تھیم ہے اس کا ہم ایفیکٹ اینالائز کر رہے ہیں آپ کس انگلش گرامر لرننگ پرابلم پہ جو اسٹوڈنٹس کو ایلیمنٹری لیول پہ آتی ہے. یہاں پہ آپ سائنس کا کوئی کنسیپٹ لے سکتے ہیں, میتھس لے سکتے ہیں, یا آپ اردو کا کوئی ٹاپک لے سکتے ہیں. یہاں پہ سبجیکٹ اور ٹاپک آپ اپنی مرضی کا پرابلم لے سکتے ہیں. یہ پرابلم میں نے ایک لیا ہے اور یہ آپ کا سب تھیم ہے, تو اس طرح آپ یہ ٹاپک بنا سکتے ہیں. ایکشن ریسرچ کے حوالے سے چند مزید جو ٹاپکس ہیں وہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس میں ہے کہ مینیجنگ اسٹوڈنٹ سلونیس پرابلم ان سائنس سبجیکٹ بائی پروموٹنگ ماسٹری رادر دین کنٹینٹ ایٹ گریڈ 5 لیول. گریڈ 5 لیول پر طلبہ کی سائنس کے مضمون میں سستی کے مسئلہ پر قابو پانے میں مواد کی بنسبت مہارت کو تقویت دینا. یہاں پہ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کے سلونیس پرابلم جو ہے سائنس کے اندر, اس کو یہاں پہ مینیج کرنا ہے. یہ ہمارا پرابلم ہے. یہاں پہ انگلش ہو سکتا ہے, یہاں پہ میتھ ہو سکتا ہے, یہاں پہ سائنس کا کوئی اور سبجیکٹ ہو سکتا ہے. اگر 9th 10th کا لینا ہے تو یہ پرابلم ہے. اور یہاں پہ جو سب تھیم ہے وہ ہے پروموٹنگ ماسٹری رادر دین کنٹینٹ ایٹ گریڈ 5 لیول. اگر آپ نے کسی اور بڑی کلاس کا سبجیکٹ یہاں پہ لیں گے تو یہاں پہ گریڈ چینج ہو جائے گا. یہاں پہ سیکنڈری لیول آ جائے گا, گریڈ 9 آ جائے گا, گریڈ 10 آ جائے گا, جو بھی آپ لینا چاہیں گے. یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہے, تو آپ نے اس طرح یہ ایک ٹاپک اور لے لینا ہے اور یہ سب تھیم آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے امپروونگ چلڈرن سیلف کنٹرول ایٹ پرائمری لیول ٹو مینیج دا پرابلم آف کلاس روم مس بیہیویئر. پرائمری لیول پر طلبہ کے سیلف کنٹرول کو بہتر کرنا تاکہ کمرے جماعت میں بدتمیزی کے مسئلہ پر قابو پایا جائے. یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اردو میں نے اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو ٹاپک سمجھنے میں, ٹاپک لکھنے میں اور ٹاپک بنانے میں آسانی رہے. یہاں پہ جو سب تھیم ہے وہ ہے سیلف کنٹرول, اور یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ ہے مس بیہیویئر کا کلاس روم کے اندر. اب یہ یہاں پہ میں نے پرائمری لیول دیا ہے, تو یہاں پہ اگر بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ ٹاپک لینا چاہتے ہیں تو اس لیول کو چینج کر سکتے ہیں. آپ سیکنڈری لیول کر سکتے ہیں, آپ ایلیمنٹری لیول کر سکتے ہیں. تو 3 ٹاپک یہاں پہ بنائے جا سکتے ہیں اسی ایک ٹاپک سے. امپروونگ چلڈرن سیلف کنٹرول ایٹ پرائمری لیول, ایٹ ایلیمنٹری لیول, ایٹ سیکنڈری لیول. یا یہ ہو سکتا ہے یا کلاس وائز ہو سکتا ہے, ایٹ گریڈ 1, گریڈ 2, گریڈ 3 اپ ٹو گریڈ 10. یہ اب آپ پہ ہے.
تو یہ والا آپ بنا سکتے ہیں. یہ آپ نے ٹاپک اس طرح بنانا ہے. یہ اس میں آپ نے سب تھیم لکھنا ہے اور پھر آپ نے پرابلم بھی اس میں شو کرنا ہے کہ آپ کس پرابلم کو اس ایکشن ریسرچ میں ایڈریس کریں گے. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہاؤ کین اے ٹیچر انکریز چلڈرن سیلف اسٹیم ان دا کلاس روم ٹو امپروو ریڈنگ پرابلم ایٹ گریڈ 6. گریڈ 6 میں ریڈنگ کے مسئلہ کو بہتر کرنے کے لیے کمرہ جماعت میں ایک ٹیچر بچوں کی خود اعتمادی کیسے بڑھا سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ جو سب تھیم ہے وہ سیلف اسٹیم اور جو پرابلم ہے وہ ریڈنگ پرابلم ہے. یہاں پہ رائٹنگ پرابلم ہو سکتی ہے, یہاں پہ لسننگ پرابلم ہو سکتی ہے, یہاں پہ کوئی اور پرابلم آپ لے کے آ سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کلاس کے اندر یا مجھے ٹیچنگ لرننگ میں پرابلم آتا ہے. اور یہاں پہ آپ کوئی اور ٹاپک لے کے آ سکتے ہیں, سب تھیم لے کے آ سکتے ہیں جو سب تھیم آپ لینا چاہیں. یہاں پہ میں نے سیلف اسٹیم لکھا ہے. تو اس طرح یہ ٹاپکس ہیں جو آپ نے ایکشن ریسرچ میں کرنے ہیں. ایکشن ریسرچ میں ٹاپک ہمیشہ تھیم, سب تھیم اور کلاس روم پرابلم کو سامنے رکھ کے اس کو کمبائن کر کے بنایا جاتا ہے. تو تھیم سب کا ایک ہے, سب تھیم ہر ٹاپک میں ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ پھر پرابلم جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا. یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کو کیا پرابلم درپیش ہے کلاس کے اندر, یا آپ کس پرابلم کو سمجھتے ہیں کہ یہ والا پرابلم میں نے سالو کرنا ہے یا اس پہ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سب تھیم کون سا لینا ہے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی اور آپ کو اس سے ٹاپکس کو سمجھنے میں اور ٹاپکس کو لکھنے میں آپ کو ایشو نہیں رہے گا. نیکسٹ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور جو میری ویڈیو آ رہی ہے وہ ہے جو آپ نے ریسرچ مینول کے کوسچنس حل کرنے ہیں, کوسچن نمبر 1 سے کوسچن نمبر 13 تک. وہ میں آپ کو سارے کوسچن اس کو کمپلیٹ سالو کر کے دوں گا. اس میں جو بنیادی غلطی جو میرے ایکسپیرینس میں آئی ہے جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کاپی کرتے ہیں. ایک نے اگر ایک فقرہ لکھا ہے یا ایک ورڈ لکھا ہے تو سارے اسی کو کاپی کرتے ہیں کہ آئی ڈو دس, آئی ڈو دس, آئی ڈو دس. تو یہاں پہ آپ نے اپنا نہیں لکھنا, وہاں پہ ریسرچر کا ورڈ آتا ہے, یہاں پہ ٹیچر ریسرچر کا ورڈ آئے گا. تو اس طرح جو بیسکس مسٹیکس ہیں آپ نے ان پہ کیسے قابو پانا ہے. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی اور ای میل بھی دے دیا ہے. اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں, مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. نیکسٹ جو میری ویڈیوز آ رہی ہیں وہ اب ایکشن ریسرچ کے تمام کوسچنس کو 1 بائی 1 آپ نے کیسے سالو کرنا ہے, اس کے فارمیٹ اور اس کی طریقہ کار, جس میں نے ٹاپک آپ کو یہاں پہ لکھ کے دیے ہیں, سالو کر کے دیے ہیں, تو ان کے اندر بھی میں انشاءاللہ آپ کو یہ تمام ڈیٹیل بتاؤں گا. تو اس کو ویڈیو کو آپ لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور کولیگز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دیں. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مزید جو ڈیٹیل ہے ریسرچ پروجیکٹ کو لکھنے کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تب تک اللہ حافظ.